آیت نمبر 78 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم ابھی تک بنی اسرائیل کے بارے میں واقعات پڑھ رہے ہیں، اور یہ واقعات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے اسی ترتیب سے واقعات پیش آئے جس ترتیب سے قرآن میں بتائے گئے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ مقصد نہیں ہے کہ واقعات کو ہمیں ایک قصہ یا کہانی نہیں سنانی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جس جگہ پر جس چیز سے سبق حاصل کرنا مناسب ہوتا ہے اس بات کو اسی حد تک وہاں پر ذکر فرماتے ہیں، تاکہ یہ قرآن سے ہم ان کے واقعات سے ہم پوری طرح سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ وہاں پر یہ جب آیات کا نزول ہو رہا تھا تو بنی اسرائیل جو ہے یہود کے 3 قبیلے مدینہ میں موجود تھے، تو ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اور ان کو ان کے باپ دادا کے برے افعال کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کے جن باتوں پر اللہ ان سے ناراض ہوا وہ بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننا اور قبول کرنا۔ تو ہم یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کہ کتاب کہ صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ یعنی کہ اب یہاں پر جو جنرل یہودیوں کا جو طریقہ تھا اس پر بتا رہے ہیں، اور اس میں پرانے اور نئے سب شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کا بھی یہی تھا کہ کتاب یعنی تورات کا علم جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے صرف علماء ہی کا کام ہے کہ علماء تورات کو سمجھیں اور پھر وہ ہمیں جو بھی بتا دیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ تو عام لوگ جو ہوتے تھے وہ تورات کو سیکھنا سکھانا ان کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو امیون کہا۔ تو امی کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کو کوئی علم نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا ہے اسی طرح سے جاہل، جو علم سے جاہل ہوتا ہے، جس کو علم کوئی نہیں ملا ہوا ہوتا اس کو امی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ ان پڑھ تھے، ان کو دنیا کا علم ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو، مگر انہوں نے اب تورات کی اللہ کی کتاب کا علم نہیں حاصل کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امی کہا۔ یہ بات ہمیں بہت ہی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ آج قرآن کے ساتھ امت مسلمہ کا یہی رویہ ہے کہ زیادہ تر لوگ قرآن کو سیکھنا، اس کو باقاعدہ کسی استاد کے ذریعے قرآن کو پوری طرح سیکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، صحیح احادیث کو اسی طرح سیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا باتیں سکھائی ہیں، یہ ہمارے اندر یہ طریقہ نہیں ہے رائج، بلکہ ہم بھی اسی طرح سے علماء پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ علماء ہمیں جو بتا دیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ صحیح معنوں میں خود بھی علم نہیں رکھتے ہوتے، بس وہ دنیا کمانے کے لیے وہ عہدہ سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی کا دین بنا کر اور اپنی سمجھ کے مطابق یا اپنے فائدوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو احکامات اور مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خود محنت سے تعلیم سیکھے۔ ظاہر علماء کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ علماء کرام یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جس قوم میں جو نیک اور عادل علماء ہوتے ہیں اور زیادہ علماء ہوتے ہیں، وہ قوم جو ہے وہ گمراہی سے بچتی ہے، کیونکہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے جوڑتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن چونکہ یہ دنیا جو ہے وہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، انسان دین کے نام پر آنکھیں بند کر کے بعض اوقات ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے کہ ان کو خود علم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو علماء کے جو بھی کرائم تھے کہ وہ کتاب میں تحریف کرتے تھے،
لیکن جو عام لوگوں کا کیا حال تھا کہ جو وہ بالکل ان پڑھ تھے کتاب سے، پھر وہ کس طرح سے تھے کہ وہ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پڑھیں، یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ ہر انسان اپنے لیے اچھا ہی چاہتا ہے، دنیا میں بھی اچھا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا چاہتا ہے، تو پھر انسان جب اس کو علم نہیں ہوتا کہ صحیح معنوں میں آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، تو پھر وہ ایسے نسخے جو ان کو جنت کے ایزی آسان وظیفے بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ کرنے سے جنت مل جائے گی، وہ کرنے سے مل جائے گی، تو اسی میں خوش رہتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی خواہشات اور اپنی جو ہے وہ تمناؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے علماء کی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک وعید ہے ان علماء پر جنہوں نے جو دین کی بات اور لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور یہاں پر جو یہود کے علماء تھے ان پر ہے اصل بات، یہ آیات ان کے لیے ہے کہ وہ کیا چھپاتے تھے کہ اپنی کتاب میں وہ حقائق چھپاتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی اور ان کے لوگ ایمان لے آتے، کیونکہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے علماء نے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو انہوں نے پھر وہ باتیں چھپا دی اپنی کتاب کی جو عام لوگوں کو اگر پتہ چلتی تو شاید وہ ایمان لے آتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دھمکی دی ہے کہ ویل ہے ان کے لیے۔ ویل کیا ہے؟ ویل کا مطلب ہلاکت، بہت زیادہ ہلاکت بھی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور معنی جو حدیث سے ثابت ہے وہ امام احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے جس کی گہرائی 40 سال، یعنی اتنی گہرائی ہے کہ ایک کافر کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو 40 سال تک وہ اس میں گرتا ہوا اس کے آخر تک پہنچے گا، یعنی اتنی زیادہ گہرائی ہے اس کی۔ چونکہ ان کا جرم بھی بہت بڑا ہے، یہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہوئے حق کو چھپا رہے ہیں، تو پھر ان کا اتنا بڑا ان کے لیے سزا بھی ہے۔ پھر دوسرا یہ لوگ ایسے یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب میں باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے دنیا کے فائدے حاصل کرے، لوگوں سے پیسہ لے کر ان کی مرضی کے فتوے ان کو دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ جس قدر یہ بڑا جرم ہے اس قدر بڑی اس کی سزا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر خبر دی ہے۔ پھر یہ ان کے عقیدہ جس کی وجہ سے وہ اتنے گمراہی میں گرے ہوئے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو کہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی لکھا ہوا پروانہ ہے؟ اللہ نے تم کو لکھ کر یہ بات دے دی ہے کہ تم کو صرف چند روز کے لیے جہنم میں جانا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہے تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، لیکن ہرگز تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ عام لوگوں کا بھی عقیدہ یہی تھا، چونکہ علماء نے ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالی تھی کہ چند روز کی بات ہے، تم کو اگر جہنم میں ڈالے بھی گئے تو صرف چند روز کے لیے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول ان کا یہ تھا کہ چونکہ انسان کی زندگی دنیا پر جو ہے وہ 7,000 سال تک، یعنی انسان کی نسل جو ہے وہ 7,000 سال تک رہے گی، پھر قیامت آ جائے گی، تو پھر ہر 1,000 سال کے بدلے ہم کو ایک دن جہنم میں گزارنا پڑے گا، اور پھر
ایک اور بات یہ کہتے تھے کہ 7 دن جہنم میں رہیں گے، اور کچھ کہتے تھے کہ 40 دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو 40 دن جہنم میں رہیں گے، یعنی اس طرح کی باتوں پر یہ یقین رکھتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری ان کے دماغ کی پیداوار تھی، ورنہ جتنے بڑے بڑے کرائم انہوں نے کیے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو وعید دے رہا ہے جہنم کی، ویل کی، تو پھر وہ اس طرح سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اوپر سے دیکھیں جہنم ایک ایسی جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے کہ اس کا ایک صرف ہوا کا جھونکے کی طرح بھی اس کا اگر جھونکا لگے گا تو انسان تڑپ جائے گا۔ جب مجرموں کو جہنم کا صرف دور سے ایک جھونکا آئے گا تو بھی وہ بالکل بے حال ہو جائے گا۔ تو جہنم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی بچائے، اور ایسے مسلمان بھی اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امت مسلمہ ہیں، تو ہمارا بھی یہی ہے کہ اگر تو سزا ملی تو کچھ عرصے تک ملے گی، یا پھر ہمارے لیے ہمیں تو شفاعت ہو جائے گی ہمارے لیے۔ مگر یہ جو ساری باتیں انسان اپنے دل سے نہیں بنا سکتا یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیوں عذاب نہیں ملے گا، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا انکار کر دیا کہ نہیں، چند روز کی بات نہیں ہے، بلکہ نافرمانی میں گر جانا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کی خطاؤں نے، گناہوں نے گھیر لیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے گناہ کے کام، انسان جب گناہ سے گناہ کی توفیق ملتی ہے اور نیکی سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پر گناہ کرتا چلتا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ کا راستہ ہی آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص جو ہے وہ ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، نیکیوں کی کثرت کرتا ہے، غلطی ہوئی تو توبہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں دلائل بہت سے ملتے ہیں قرآن میں۔ سورہ اللیل آیت 8، 9، 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یعنی جس نے پرواہی نہیں کی کہ مجھے اس دنیا میں مجھے اللہ کا فرمانبردار بن کر رہنا ہے، اپنی مرضی کی جس نے زندگی گزارنی ہے، جس نے گناہ پر گناہ کرنے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر گناہ کرنا آسان کر دے گا۔ اسی طرح حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اہل سعادت ہیں اللہ ان کو سعادت والے اعمال کی توفیق دیتا ہے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جو نیکی کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان سے نیک کام کرواتا ہے۔ اور اسی طرح جو برے اعمال، جو بدبخت ہے، جو برے اعمال جس کو پسند آتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ برے اعمال ہی کو آسان کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ ایک سزا ہے کہ انسان جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جو چیز اس کے دل پر اثر کر رہی ہوتی ہے یا اس کے دل کو قابو کیے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو پسند کرنے والا بنائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا یہاں پر کہ جنت اور جہنم کا کیا قانون ہے اللہ کا، کہ جو ایمان لے آئے اور جو نیک اعمال کرے تو وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ وہاں رہے گا۔ جس نے یعنی کہ اوپر بتا دیا کہ جس نے برے کام کیے اور اپنی برائیوں میں گر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کس قوم سے تعلق ہے، اس کے پاس کیا دولت ہے، اس کے پاس کیا دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جو چیز ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے، ہماری اپنی نیت و اخلاص اور ہمارا عمل جو ہے وہ ہمیں کام آئے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایک اور ان سے جو میثاق کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ لینا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو پکا ایک وعدہ لیا اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو بنی اسرائیل، جب تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور اسی طرح قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھا سلوک کرو گے اور اچھی بات کہو گے، لوگوں سے نمازیں قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اور نماز اور زکوٰۃ کا یہ حکم بنی اسرائیل کا ہے، تو گویا کہ ان کے لیے بھی یہ عبادتیں فرض تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ تو یہ جو وعدہ ہے اس میں اسلام کے بنیادی احکامات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے بھی اسی قسم کا وعدہ سورہ النساء کی آیت 36 میں لیا ہے۔ تو عبادات اور معاملات میں جو بنیادی احکامات ہیں وہ ان کی شریعت میں بھی جو تھے وہی ہمارے لیے بھی ہے، اسی طرح نماز اور زکوٰۃ بھی۔ ہاں طریقہ ظاہر ہے کہ شریعت کا تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ عبادات ان کے لیے بھی فرض تھی، ہمارے لیے بھی فرض ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات تمام بندوں کے لیے پسند فرمائے ہیں جو اس آیت میں بتائے۔ تو اس میں دیکھیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کہا، اور پھر عبادت کے بعد سب سے پہلے اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت، اس کے بعد اور یہ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بنیادی حکم دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک، تو والدین کا اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ رکھا ہے کہ کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کی عبادت کے بعد جو اگلا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور بہت سی احادیث میں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور والدین کی نافرمانی اور ان سے برا سلوک پر عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ تو والدین کی اطاعت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے اور اس سے کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کے بعد جو ہے معاشرے کے اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں، یتیم اور مسکین، اور ان سب کا بھی حق ہوتا ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اچھا رزق دیا ہے، کسی کو اچھی جگہ پہ رکھا ہے تو، اور رشتہ داروں کا بھی اسلام میں بہت زیادہ حق ہے، اور رشتوں کو جوڑنے سے صلح رحمی کے بہت سے اجر و ثواب بتائے گئے ہیں۔ پھر یتیموں مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ دیکھیں یہ زبان جو ہے نا انسان کی، اس سے انسان بہت سی نیکیاں کما سکتا ہے، اور انسان اپنی زبان سے برباد و تباہ اور جہنم میں جا سکتا ہے، کیونکہ زبان کے گناہ بہت آسانی سے ہوتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ اگر اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں تو وہ لوگوں سے اچھی بات کرے، ورنہ پھر خاموش رہے۔ تو اسلام کی جو نماز اور زکوٰۃ کی عبادت بھی پچھلی شریعتوں میں آئی، تو اور جو اسلام میں بھی ہم حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں مانتا، کہ میں نماز پڑھنے کو میں نہیں مانتا، میں اچھا انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر نماز کو ضروری نہیں سمجھتا یا میں زکوٰۃ کو ضروری نہیں سمجھتا، تو اس کے ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کے عہد خلافت میں ایسے لوگوں سے باقاعدہ جہاد کر کے ان سے جو لوگ مطیع ہو گئے تو انہوں نے زکوٰۃ کا قبول کیا دینا، ورنہ ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا گیا جیسے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو انسان زکوٰۃ اور نماز اور مسلمان اسلام کے بنیادی عقائد کا اگر انکار کرتا ہے، اپنی سستی سے کبھی کرنا کبھی نہ کرنا وہ بھی برا ہے اور اس میں بھی گناہ ہے، لیکن اگر ان چیزوں کا پوری طرح انکار کرنا اور ان سے مکمل طور پر ان کو نہ کرنا اور ان کو چھوڑ دینا، ان کے بارے میں فکر بھی نہ کرنا، یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے اور ایمان سے، اسلام سے نکل جانے والی بات ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔
تشہدون. تو پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا پکا عہد لینے کے بعد تم نے منہ موڑ لیا اور ان چیزوں پر عمل نہیں کیا. اور پھر تم سے ایک اور وعدہ لیا گیا تھا کہ تم جو ہو وہ اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے. یعنی بنی اسرائیل جس طرح مسلمان بھائی بھائی ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی منع کیا گیا تھا کہ دوسرے ہم مذہب کا قتل کرنا، اس کا خون بہانا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، منع ہے. اسی طرح سے نہ ہی ان کو بے گھر کرنا، ان کو کسی سے لڑ کر اس کو بے گھر کرنا بھی ان کے لیے حرام تھا. تو یہ وعدے پر بھی انہوں نے اقرار کیا، لیکن پھر کیا کیا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم وتظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کے ایک اور شر کی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک بہت ہی برا ایک اور طریقہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے کسی حکم کو مانتے تھے، کسی کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم سے وعدہ لیا گیا، پکا وعدہ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور نہ ہی جلا وطن کرو گے، اور تم نے اقرار کیا تھا اور تم شاہد تھے، پھر تم نے کیا کیا کہ تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی. ہاں، تم وہ قیدی، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، اس کا کچھ خیال نہ کیا تم نے. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہ جو آیت ہے اس کا بیک گراؤنڈ جب مدینہ کا ہے کہ مدینہ میں جو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ان کے نام تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین کے 2 قبیلے رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی بات کر رہی ہوں میں، کہ اس وقت 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے جو کہ مشرک تھے، اور 3 قبیلے یہود کے تھے. اب حلیف، پہلے زمانے میں حلیف کا سسٹم ہوتا تھا کہ کیونکہ قبائلی سسٹم تھا، کوئی سینٹرل گورنمنٹ تو نہیں ہوتی تھی، تو ہر قبیلہ اپنے لیے ایک حلیف بنا لیتا تھا، اور جب یہ حلیف بن جاتے تھے ایک دوسرے کے تو پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے جنگ میں. اگر اس کی کوئی خطرہ ہوتا تھا تو اپنے حلیف سے مدد لیتے تھے. تو جو یہودی تھے 3 قبیلے، بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے حلیف، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے. اب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی رہتی تھی. یہ 2 قبیلے قریش کے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام سے پہلے ان میں بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھی، اور یہ یہودی بھی ان میں بھی کافی جنگیں ہوتی تھی. تو پھر جب جنگ ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بھائیوں کو گھر سے بھی نکالتے تھے، ان کے گھروں کو لوٹ لیتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے. پھر جب وہ جنگی قیدی بن جاتے تھے تو پھر وہ ان کا فدیہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اگر کوئی یہودی کسی کا قیدی بن جائے تو اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑاؤ. تو گویا کہ وہ اپنی مرضی سے، حالانکہ ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تم اپنے بھائی سے جنگ نہیں کرو گے اور اپنے یہودی بھائی کو اس کے گھر سے نہیں نکالو گے. تو یہ 2 کام تو وہ آسانی سے کر لیتے تھے، اور پھر وہ فدیہ دے کر چھڑانے کا کام کر کے خود کے نیک بننے کا اعلان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے دین کا کہ انسان اللہ کے کچھ احکامات کو مانے اور کچھ کی کھلی خلاف ورزی کرے. دین جو ہے پورے کا پورا انسان کو اپنی فرما برداری کا اظہار کرنا ہے، اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے. تو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ غافل نہیں ہے، جو تم یہ کر رہے ہو اس سے تم کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور ذلت ملے گی، اور آخرت میں بھی تم کو عذاب دیا جائے گا.
اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا ہم اپنے امت مسلمہ پر بھی غور کرتے ہیں کہ آج بہت سے مسلمان جو ہیں وہ جانتے بوجھتے بہت سے اسلام کے احکامات کو چوز کرتے کہ ہم وہ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، بس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. یہ جو ہے نا یہ صحیح اسلام نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اور یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں پوری طرح سے دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جو انسان جو قوم جو خود کو اللہ کی فرما بردار کہتی ہو اور پھر وہ اس طرح کے کام کرے کہ وہ اپنی دنیا کے فائدے کے لیے کچھ احکامات کو مانے اور کچھ کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے اور ان کو مدد نہیں کی جائے گی. یہ سخت وعید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ احکامات مانے اور کچھ کو چھوڑ دے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكُلَّمَا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور ان کے بعد کئی رسول پے در پہ بھیجے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آخری عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، تو ان کو بھی بہت سے معجزات دیے. اور روح القدس یہاں پر حضرت جبرائیل ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے، اندھے کو پیدائشی اندھے کو آنکھیں آ جاتی تھی. یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو روح القدس جو جبرائیل علیہ السلام ہیں ان کی مدد بھی شامل ہوتی تھی اللہ کے اذن سے. تو مگر تم کیا کرتے تھے یہ سارے انبیاء کے ساتھ؟ تم نے کیا کیا کہ تم کو جب کوئی بات کسی نبی کی پسند نہیں آتی تھی تو تم اس کو قبول نہیں کرتے تھے. تم کسی نبی کو مانتے تھے، کسی کو جھٹلاتے تھے. جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہیں جھٹلایا ان لوگوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ کو قتل کیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا ایمان ہے تمہارا کہ تم جس نبی کو تم پسند کرتے ہو، جس کی جو بات دین کی پسند کرتے ہو اس پر صرف عمل کرتے ہو، ورنہ تمہیں انبیاء کو قتل کرنے سے بھی غریز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. اور جب ان سے قرآن کا نزول ہوا اور ان کو کہا گیا کہ تم قرآن کو مانو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے دل پر تو پردے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پر آپ کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہے اور ہمارے دل تو غلاف میں ہے اور ہمارے پاس تو اتنا علم ہے کہ ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے اور اللہ کی لعنت کی وجہ سے یہ اب یہ ایمان نہیں لا سکتے. جس بد نصیب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ لعنت کر دے، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی، تو شیطان کو بھی اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کیا ہے. تو اس طرح کے جرائم سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر لعنت کر دی ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، تو اب ان کو یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ ایمان لا کر ہی انسان اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. لیکن جس بد نصیب کے ایمان لانے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل پر اس کو لعنت ہی کر دے، اس کو اپنی رحمت سے ہی دور کر دے، تو یہ بہت ہی بد نصیبی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ یہودی جو مدینہ میں تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے پہلے وہ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کا وعدہ تو نے کیا ہے اس کو بھیج تاکہ ہم اس کے ذریعے کامیابی حاصل کریں، اس کی پیروی کر کے ہم دنیا میں بڑا مقام حاصل کریں۔ اور اور وہ یہ جو مشرکین تھے ان کو بھی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اب ہمارے رسول آنے والے ہیں اور جب وہ آ جائیں گے تو ہم کو اللہ تم پر غلبہ دے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے تو پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر دیا، ضد اور عناد اور دشمنی میں کہ ہم تو بڑے اعلیٰ نسل ہیں، تو ہم جو ہیں یہ عرب کی نسل سے جو نبی ہم ان کو کیوں مانیں، یہ تو ہمارے لیے توہین ہے۔ تو انہوں نے اپنی ضد اور عناد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنا برا سودا کیا انہوں نے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اس سے صرف جانتے بوجھتے اپنی ضد میں اس کو وہ جھٹلا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں۔ اور ان کو غصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنی یہ رحمت اور یہ نبوت جو ہے وہ ہماری نسل کے علاوہ کسی اور کو دے دی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ ان کی بہت بڑی جرت تھی، یہ آبجیکشن ان کا کہ اللہ نے کیوں اپنے پسند سے نبی بنایا اور ہماری نسل میں سے نہیں بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر بہت غضبناک ہوا۔ بے غضب علی غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر بہت غضبناک ہوا، اور ان کے لیے آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جو بھی تکبر کرتا ہے دنیا میں ان کو آخرت میں بھی اللہ رسوائی کا عذاب دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو ان سے جب کہا گیا کہ تم اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، اللہ نے جو نازل فرمایا اس کو قبول کرو، انہوں نے کہا نہیں، ہم کو جو بھی ہم پہلے تورات میں دے دیا گیا بس وہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تورات پر بھی کب عمل کرتے تھے؟ تم نے تو تورات کو بھی حالانکہ قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تورات میں جو احکامات ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے، اور تم جانتے ہو یہ، تو تم تو اگر تم تورات پر بھی صحیح عمل کرتے اور صحیح مانتے تو پھر تم اپنے انبیاء کرام کو جو تم قتل کرتے تھے وہ کیوں کرتے؟ یعنی تمہارے اندر کبھی ایمان تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو مثال دے رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا معجزات دے کر، کتاب دے کر، لیکن تم نے کیا کیا کہ پھر بھی تو جو توحید کا تمہیں حکم دیا گیا اللہ کو ایک ماننے کا، تم نے اس میں خلاف ورزی کی اور شرک کیا، اور بچھڑے کو جانتے بوجھتے بچھڑے کو تم نے معبود بنایا، اور تم نے اتنا بڑا شرک کا ظلم کیا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اور جو اس حق میں کمی کرتا ہے وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔